اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی الخلاف اذا دفع قطعة الى البقلی او الشارب فقال آتنی بها بقلا او ماء فآتاه فإنه لا يكون بيعا وكذلك سائر المحقرات الى آخرہ۔ حضرات ولننقل اولا سے آج کی بحث کو مرتبط کرنا ہے۔ بیع کی تعریف کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی، اس کے بعد پھر معاطات کا مسئلہ چھڑا۔ اب یہ بحث چھڑی تھی کہ معاطات میں محل خلاف کیا ہے۔ معاطات جو ہے اس میں محل خلاف، معاطات کا وہ معنی ہے جو اباحہ تصرف کو پہنچاتا ہے، یہ وہ معنی ہے کہ جو ملک کو سمجھاتا ہے۔ جی تو انہوں نے پیش کیا تھا کہ اباحہ تصرف مورد اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اباحہ تصرف کے تو سبھی قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ اس مرحلے میں ہے کہ آیا معاطات جو ہے وہ نقل ملک کا باعث بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، اس وقت جب متعاطیان قصد تملیک کر رہے ہوں۔ یہ معاملہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، یہ محل بحث تھی۔ پھر اس کے بعد اس مرحلے میں پہنچ کر کے کچھ علماء کے اقوال پیش کریں، اور آپ کو یاد ہوگا دو قول ذہن میں رکھیے گا، دو باتیں ذہن میں رکھیے گا جس کا آج بھی کام ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ پیش کیا تھا کہ کیونکہ علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ جو ہے نقل و ملک جو ہے نا ابھی جو ہے وہ کسی کی ہوتی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی دو میں سے کوئی ایک مال تلف ہو جاتا ہے تو جو باقی رہنے والا مال ہوتا ہے، باقی مال وہ اس کا ہو جاتا ہے جس کے پاس ہے وہ مال، ٹھیک ہے۔ دونوں اگر ہیں باقی تو دونوں کے لیے جائز ہے، دونوں طرف کے لیے کہ جا کے مراجعہ کر لیں، واپس لے لیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ آپ کو دیا، آپ نے یہ ہم کو دیا، ٹھیک، یہ ہم نے آپ کو دیا، آپ نے یہ ہم کو دیا۔ اگر باقی ہے تو آپ یہ واپس لے سکتے ہیں، ہم یہ واپس لے سکتے ہیں، لیکن اگر یہ آپ کے پاس تلف ہو گیا تب یہ میرا ہو جاتا ہے نا۔ اس میٹر کو دیکھتے ہوئے، چونکہ علماء کا یہ کہنا ہے، اس بات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے موقع ثانی صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ کون سی ملک ہے؟ ہاں، ملک متزلزل ہے، ملک متزلزل یا ملک جائز کی حیثیت ہو جاتی ہے اس کی۔ لیکن انہوں نے صاحب جواہر نے ہاں ملک جائز والی بات کو چھوڑ دیا تھا، ہاں بعید مانا تھا انہوں نے صاحب جواہر نے، لہٰذا انہوں نے کہا تھا محل نزاع جو معاطات میں ہے وہ اباحہ ہے نا۔ تو شیخ ثانی نے کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا موقع ثانی کی بات جو ہے وہ بعید ہے، بعید عن الحقیقت ہے، لیکن ان کی بات سے ابعد کس کی بات ہے؟ صاحب جواہر کی ہے۔ جب یہ بحث مکمل ہو گئی تو اس کے بعد کچھ اقوال نقل کر رہے ہیں اپنی بات کی تائید کے طور پہ۔ فرماتے ہیں وَلْنَنْقُلْ اولا کلمات جماعت مما ظفرنا علی کلماتہم، ضروری یہ ہے کہ ہم کچھ باتوں کو علماء کی آپ تک پہنچائیں کہ جن باتوں کو ہم نے حاصل کیا ہے، بدست آوردین، جن باتوں تک ہم پہنچ پائے ہیں، لیظہر منہ بعد تنزیل الاباحۃ علی الملک متزلزل، تاکہ ہم علماء کی ان باتوں کے ذریعے سے ظاہر کر سکیں یا ثابت کر سکیں بعدیت کلام موقع ثانی کو، ٹھیک ہے، کہ جو انہوں نے اباحہ کو ملک متزلزل کی جگہ قرار دیا ہے، اس کی بعدیت کو ہم ثابت کر سکتے ہیں کلام علماء کے ذریعے سے۔ کما صنع المحققون کرکی، جیسا موقع کرکی موقع ثانی نے اس کام کو انجام دیا ہے کہ کہا ہے کہ اباحہ جو ہے معاطات میں وہ بمنزلہ کیا ہے؟ نازل منزلہ ملک متزلزل ہے۔ اور کیا ظاہر ہو جائے؟ لیظہر، یہاں پہ بھی لائیے، لیظہر ویظہر ابعدیت جعل محل الکلام فی کلمات قدماء العلام ما لو قصد المتعاطیان مجرد اباحت التصرفات دون التملیک۔ اور ہم یہ اقوال اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ
صاحب جواہر کے کلام کی ابعادیت بھی ثابت ہو سکے، یہ پتہ چل سکے کہ صاحب جواہر نے جو بات کہی ہے کہ محل خلاف جو ہے وہ ملک نہیں ہے، بلکہ محل خلاف کیا ہے؟ اباحہ ہے، یعنی متعاطیان ایک دوسرے تک منتقل کر رہے ہیں سامان، اور قصد تملیک نہیں کر رہے ہیں بلکہ قصد اباحہ تصرف کر رہے ہیں۔ یہی مورد اختلاف ہے کہ آیا اس طریقے سے بغیر کچھ بولے نقل و انتقال کر دینا اور اباحہ تصرف کی نیت کرنا جائز ہے یا ناجائز، یا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات تو اور بعید ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا تو کوئی قائل نہیں ہے۔ اباحہ تصرف کو تو ہر آدمی مانتے ہیں، اور آپ نے اباحہ تصرف کو مورد اختلاف بتا دیا۔ اختلاف مطلب جان رہے ہیں مختلف نظریات ہوں، اباحہ تصرف کو سارے لوگ مانتے ہیں، تو آپ کی بات صاحب جواہر اور بھی زیادہ بعید عن الحقیقت ہے۔ تو ان دونوں باتوں کی ابعادیت یا بعدیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم کچھ علماء کے اقوال کو نقل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے قال فی الخلاف، مولانا یہ کس گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے؟ کس گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے؟ موقف ترقی اور صاحب جواہر کی باتوں کی رد میں علماء اعلام کے اقوال پیش کر رہے ہیں۔ سب لوگ پورے طور سے متوجہ ہو جائیے۔ اب اس میں سب سے پہلے جو نظریہ ہے وہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا خلاف میں، اذا دفع قطعۃ الی البقلی اب شارب، شارب کہتے ہیں بھائی آپ فروش کو پانی بیچ، جو نہیں گلی میں چلاتا رہتا ہے پانی لو 20 روپے کین شاہین باغ میں، تو وہی ہے۔ جیسے کیا نام ہے، کوئی انسان ایک ٹکڑا کپڑا جو ہے وہ کسی کو دے، بکلی کو، بکال کو، ہیں بنیا کو، یا جنرل اسٹور والے کو، اور پانی پلانے والے کو، یا پانی پلانے والے کو، پانی بیچنے والے کو، اور اس سے کہ آتے نہیں بہا بکلن او مان، اس سے مجھے جو ہے تھوڑا سا کچھ گنا دے دو، غلہ دے دو، ہیں یا مثلا پیاز آج دے دو، ہیں کچھ ہم کو دے دو، اور یا پانی مثلا پانی والے سے پانی دے دو، کچھ ہمیں دے دو، اور اس کے بعد وہ لے کر چلا جائے، یعنی خود دے رہا ہے کپڑا تھوڑا سا، اور اس سے کچھ پیاز لہسن ادرک چاول روٹی کچھ لے رہا ہے، بکال سے کچھ لے رہا ہے، یا مثال کے طور پر اس سے پانی والے سے کچھ لے رہا ہے، سبزی فروش سے یا پانی بیچنے والے سے کچھ اس کے بدلے میں لے رہا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ بیان، اسے بے نہیں کہیں گے۔ اگر مثال کے طور پر پانی آپ فروش شارب تک ایک ٹکڑا کپڑا دیا یا کچھ بھی دیا، اور اسے کہا بھیا ذرا سا ہم کو کچھ دے دو، پانی تھوڑا سا، اور پانی لے کے چلا جائے، ٹھیک ہے، تو اسے بے نہیں کہا جائے گا، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے تمام محقرات ہیں، یعنی وہ چیزیں جو بہت زیادہ پر قیمت نہیں ہوتی ہیں، سستی معمولی چیزیں جو ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں میں آدمی کچھ دیتا ہے اور کچھ لے لیتا ہے، تو اسے بے نہیں کہا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ إِبَاحَةً لَهُ، یہ صرف اور صرف کس کام کا یا کس اثر کو مرتب کرے گا؟ یہ عمل اباحہ تصرف کے اثر کو مرتب کرے گا ہمارا یہ عمل۔ فَيَتَصَرَّفُ كُلُّ مِنْهُمَا فِي مَا أَخَذَ تَصَرُّفًا مُبَاحًا مِنْ دُونِ أَنْ يَكُونَ مِلْكَهُ، پس دونوں میں سے ہر ایک کیا کریں گے؟ لیں گے سامان کو ایک دوسرے سے، اور اباحہ تصرف آ جائے گا بغیر اس کے کہ ملکیت ہو۔ تو زید نے عمرو کو ایک ٹکڑا کپڑا دیا، عمرو سے تھوڑا سا پانی یا تھوڑی سبزی وغیرہ کچھ لے لیا، یا مان لیا بنیا ہے، بنیا کے اندر تھوڑا سا جو وہ کچھ ہلکا پھلکا دال لے لیا، تھوڑا بہت لے کر گھر چلا گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں سے اباحہ تصرف آ رہا ہے، ملکیت نہیں آ رہی ہے۔ مفاد، اچھا ہو سکتا ہے کوئی کہ بھیا اباحہ تصرف آئے چاہے ملکیت آئے، فرق کیا پڑتا ہے؟ بھائی اصل مقصد جو تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ ہمارا مقصد تھا کہ ہم کو تھوڑا سا پانی مل جائے، اور آپ کا مقصد تھا آپ کو کپڑا مل جائے، مل گیا۔ آپ کا مقصد تھا کہ بیٹھے لے کر کے تو فری میں نہ بیچیں پانی کو، کچھ مل جائے ہم کو، اس کے بدلے میں آپ کو مل گیا،
مقصد پورا ہو گیا، جب آپ راضی ہم راضی عبادت صرف ہو گیا، تو ملکیت کی بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کام پورا ہو گیا، ختم. کہہ رہے نہیں، اس بحث کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے. وفائدۃ ذالک، اس کا ثمرہ کیا ہے؟ ان البقلی یا بقلی اذا، وہ قرآن میں بق لہا ہے نا، بق لہا و قصہ بقلی کا بہتر ہے. ان البقلی اذا اراد ان یسترجع البقل او اراد صاحب القطعہ ان یسترجع قطعته کان لہما ذالک. یہ جو ہم نے کہا ہے کہ ملکیت آور نہیں ہے یہ مواطات، اس کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ ثمرہ اور فائدہ اس وقت ظاہر ہوگا کہ اگر ملکیت ہے تو یہ آپ کا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا. ملکیت نہیں آئی تو ہم وہ واپس لے سکتے ہیں، آپ یہ واپس لے سکتے ہیں. یہاں ثمرہ ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے. لأن الملک لم یحصل لہما، کیوں واپس لے سکتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے؟ کیونکہ ملک حاصل نہیں ہوئی ہے. وبہی قال الشافعی، اور مولانا ذیشان صاحب قبلہ یہی بات کس نے کہی ہے؟ یہ دیکھیے، قالا فی الخلاف سے لے کر کے اذا دفع انتہا سے پہلے فیہا یہاں تک کلام شیخ طوسی چل رہا ہے. پیراگراف مختلف ہو گیا مگر ابھی شیخ انصاری بات نہیں آئی ہے. آپ لوگ کوئی علامت لگا دیجئے جس سے پتہ چلے کہ قالا سے لے کے انتہا تک یہ 7-8-9 لائن جو ہے وہ شیخ طوسی کی ہے، شیخ انصاری کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور تو اب شیخ طوسی اپنی بات کہنے کے بعد خود ہی فرما رہے ہیں، یہ عبارت شیخ طوسی کی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی شافعی نے بھی کہا ہے. ہاں ابو حنیفہ نے مخالفت ضرور کی ہم سے، یا ابو حنیفہ کا نظریہ ہمارے نظریے کے خلاف ضرور ہے. وقال ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ یکون التعاتی، یکونوں کا فاعل تعاتی ہے، اسم تعاتی ہے. یکون التعاتی بیعا صحیحا وان لم يحصل الايجاب والقبول. یہ تعاتی ہے نا، کہ جو ہم یہ دے رہے ہیں اور یہ آپ ہم کو دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے دے رہے لے رہے منتقل کر رہے ہیں، یہ بیع ہے اگرچہ اس میں ایجاب و قبول نہیں ہے. ایجاب و قبول ہو جاتا، بیع تو اس طرح ہو جاتا تو بیع ہو جاتا. مواطات کسے کہتے ہیں؟ جہاں بیع کی طریقے سے نقل و انتقال تو ہے، مبادلۃ و مال بے مال تو ہے، یہ مبادلۃ العین بے مال تو ہے، لیکن ایجاب و قبول نہیں ہے. فرما رہے ہیں یہ ابو حنیفہ نہیں، یہ بیع ہے اگرچہ اس میں ایجاب و قبول نہیں ہے. وقال ذلك فی المؤخرات، لیکن ابو حنیفہ نے یہ چیز کہاں کہی ہے؟ معمولی کم قیمت چیزوں میں کہی، مؤخرات میں کہی، آخر چیزوں میں کہی ہے. سوری، دون غیرہا، غیر مؤخرات میں بات نہیں کہی ہے. ٹھیک. اب شیخ طوسی اپنی دلیل دیں گے. یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ اس طریقے کے معاملے کو ابو حنیفہ کے نزدیک بیع کہتے ہیں. آغا شیخ طوسی بیع نہیں مانتے، مواطات کہتے ہیں، اور مواطات میں بھی اباحہ تصرف ملک نہیں. اب آئیے شیخ طوسی آپ اپنی بات کے اوپر دلیل پیش کیجئے کہ بیع نہیں ہے، ملک نہیں ہے، یہاں پر ملک آور نہیں ہے، یہ ملکیت آور نہیں ہے. وہ دلیل ہونا، دلیل ہماری عدم ملکیت پر یا عدم بعیت پر، دلیل ہونا علی عدم الملکیت والبعیت، ملکیت اور بعیت کے خلاف ہماری دلیل. ان یا انہوں نے انا لکھا، لیکن کیا ہونا چاہیے مولانا یہاں پر؟ قاعدے کے تحت خبر ہے نا، خبر ہے نا دلیلوں کی، تو انا ہونا چاہیے. خیر چلیں، مگر توجیہ کی جائے اس کی کچھ جو ذہن میں ایک توجیہ آ رہی ہے. خیر، دلیل ہونا ان العقد حکم شرعی. ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ جو عقد ہو رہا ہے نا ایجاب و قبول پر مشتمل، یہ کیا ہے؟ حکم شرعی ہے. ولا دلالۃ فی الشرع علی وجودہ ہونا. دیکھیے، بیتو و اشتریتو، بیتو اور اشتریتو یہ شارع مقدس نے آ کے کہا
کہ یکون البیع اذا کان قولک یا کلامک بیع و اشتریت، جب آپ بیع و اشتریت کہیے گا تو بیع محقق ہو جائے گی، بیع شرعی۔ حکم شرعی کیا ہے؟ بیع کب محقق ہوتی ہے؟ جب عقد جاری ہو۔ یہاں پر عقد جاری نہیں ہوا ہے نا، تو جب عقد جاری نہیں ہوا ہے تو یہاں پر ملکیت محقق نہیں ہوگی، اس لیے کہ محقق ملکیت جو یہ ہے نا یہ حکم توقیفی ہے، شارع مقدس نے کہہ دیا آپ نے مان لیا، چونکہ اللہ نے کہہ دیا جب بیع و اشتراط کہہ دیا جائے تو کیا ہے؟ ملکیت آ گئی۔ توقیفی ہے نا یہ آمد، توقیفی مطلب سمجھتے ہیں نا، اس میں اپنی عقل نہیں بھرائی ہم نے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بیع و اشتراط کہو تو عقد ہو جائے گا، عقد بیع ہو جائے گا، اور عقد بیع ہو جائے گا ملکیت آ جائے گی، ٹھیک۔ اس کا مطلب جہاں پہ بھی بیع و اشتراط ہے وہاں عقد بیع ہو گیا، اور حکم شارع کی بنیاد پر توقیفی طور پہ کیا چیز آ جائے گی؟ وہاں ملکیت آ جائے گی، ہے نا۔ یہاں پر جو ہم لے دے رہے ہیں، یہاں پر چونکہ شارع کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا اس کے لیے کہ یہ بھی ملکیت آور ہے، یہ بھی بیع ہے، تب منتظر ہے کہ اس کی ملکیت کو کہیں سے حاصل کیا جائے۔ جب حکم شرعی نہیں آ رہا ہے اس کی ملکیت کو سمجھانے کے لیے تو اس کو یہاں پر ملک آور یا ملکیت آور نہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارا، ٹھیک ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ہماری دلیل کیا ہے کہ ملکیت آور نہیں ہے، یہ بیع واقعی نہیں ہے۔ ان العقد حکم شرعی، عقد جو کیا بولا نا، ہاں ہمارے باپ نے نہیں کہا کر کے، اللہ نے کہا ہے بیع اور اشتراط کرو، کہو تب عقد ہوگا، تب اس عقد کے ذریعے سے بیع منعقد ہوگی۔ ولا دلالۃ فی الشرع علی وجودہ، وجودہ نہیں وجود الملک والبیع ہونا، اور ایسے مراحل میں جہاں ایجاب و قبول نہ ہو، ہونا نہیں جہاں ایجاب و قبول نہ ہو، معاطات مثلا، تو ایسی جگہوں پر شریعت میں کوئی دلیل نہیں موجود ہے نا۔ ولا دلیلۃ فی الشرع، شریعت میں کوئی دلالت نہیں ہے علی وجود ہی، وجود ملک اور بیع پر ہونا ایسے مراحل میں، واضح ہے سب کے لیے۔ فیجب ان لا یثبت، پس واجب ہے یعنی لازم ہے کہ ثابت نہ ہو، کیا چیز ثابت نہ ہو مولانا؟ کیا ثابت نہ ہو مولانا؟ ہاں بیع، احسن، بیع اور ملک ثابت نہ ہو۔ جب کوئی حکم نہیں موجود ہے، حکم شرعی جو ملکیت یا بیعیت کو ثابت کرے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ لا یثبت، ثابت نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْإِبَاحَةُ، اچھا سوال، اباحہ کی کیا بات کر رہا ہم؟ دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے مولانا ملک ہے، اور ایک کیا ہے؟ اباحہ، ایک ملک اور ایک اباحہ ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں ملک نہیں ثابت ہے، کیوں نہیں ثابت ہے؟ کیونکہ حکم شرع نہیں آیا ہے۔ اباحہ کہتے ہیں فَهُوَ مجمع علیہ یا مجمع علیہ، یہ اجماعی فیصلہ ہے، لا یختلف العلماء فیہا، جس میں علماء اختلاف نہیں رکھتے ہیں۔ ہم دلیلیں وہاں پیش کرتے ہیں کہ جو اجماعی مسئلہ نہ ہو، جو مسئلہ اجماعی ہے وہاں پر خود اجماع دلیل مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف نہیں ہے، یعنی اباحہ تصرف میں کوئی بحث نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ مورد، پہلی بات تو کہ ملک نہیں ہے یہ، حتی ملک متزلزل جو کس نے کہا تھا، دوسری بات یہ کہ مورد اختلاف اباحہ تصرف نہیں ہے، جو کس نے کہا تھا، جی دونوں بات کر گی نا۔ آئیے نیچے، ولا یخفا، اسی کو جو میں کہہ رہا ہوں نا اسی کو ثابت کر رہے ہیں تھوڑا تفصیل سے شیخ انصاری، ولا یخفا صراحۃ ھذا الکلام فی عدم حصول الملک، مخفی نہیں ہے اس کلام کی صراحت، کس چیز میں مولانا، کس چیز میں؟ ادھر دیکھیں، کس چیز میں نہیں ہے؟ عدم حصول ملک میں، یعنی یہ بات صراحتاً، یہ شیخ طوسی کا جملہ صراحتاً اس بات کو سمجھا رہا ہے کہ ملک حاصل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ حاضر الکلام یعنی کلام شیخ طوسی، وفی، اور یہ لا تخفى صراحت حاضر کلام یہاں بھی لائیں گے، ولا تخفى صراحت حاضر کلام
فی ان محل الخلاف بینہ و بین ابی حنیفہ ما لو قصد البیع، اور یہ اور مخفی نہیں ہے صراحت کلام شیخ طوسی اس چیز میں بھی کہ محل خلاف شیخ طوسی اور ابو حنیفہ کے درمیان کیا ہے؟ ما لو قصد البیع یا ملکا، بیع یعنی ملکا، یعنی اباحہ تصرف کو تو ابو حنیفہ بھی مانتے ہیں، شیخ طوسی مانتے ہیں، پھر محل اختلاف ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ ملکیت یا بیعیت ہے۔ تو صاحب جواہر یہ مت کہیے کہ محل اختلاف جو اباحہ تصرف ہے، محل اختلاف کیا ہے؟ بیعیت اور ملکیت۔ احسان لل اباحۃ المجردہ، کہ جیسے صاحب جواہر کہتے ہیں اباحہ مجردہ محل اختلاف نہیں ہے، ٹھیک۔ کما یظہر ایضاً، ایک چیز اور ظاہر ہوتی ہے شیخ طوسی کی عبارت سے، نہیں ہاں بعض سوری کما یظہر، اب وہ بعض کتب آگے کما یظہر ایضاً من بعض کتب الحنفیہ، اور جیسا کہ آپ نے کتاب میں دیکھا اس لیے متوجہ ہوئے، نہ دیکھتے تو نہیں متوجہ ہوتے۔ کما یظہر، اسی لیے تو کہتے ہیں دیکھا کیجیے۔ کما یظہر ایضاً من بعض کتب الحنفیہ، جیسا کہ بعض کتب حنفی سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ محل خلاف وہاں ہے جہاں قصد بیع ہو، محل خلاف وہاں ہے جہاں پر قصد بیع ہو۔ حیث انہ، اس طریقے سے کہ ان کی کتاب الفتاوی الہندیہ میں آیا ہے کیا؟ بعد تفسیر البیع، بیع کی ان لفظوں میں تفسیر کے بعد، کن لفظوں میں؟ بمبادلۃ مال بمال، بیع کی پہلے ایسے تعریف کی، بیع یعنی مبادلۃ مال بمال، اور اس تعریف اور تفسیر کے بعد اس کتاب میں کیا ہے؟ قالا، کیا؟ وینعقد الایجاب والقبول، یعنی ینعقد البیع، بیع منعقد ہو جاتی ہے کس کے ذریعے سے؟ وبالتعاطی، اور تعاطی کے ذریعے سے۔ اس سے سمجھ میں کیا آ گیا مولانا؟ ابو حنفی، بعض ابو حنیفہ کے ماننے والے بعض حنفیوں کی کتابوں میں یہ جملہ ملا کہ جنہوں نے پیروی انہیں سے کی ہے، پیروی نہیں کی، ابو حنیفہ کی ہے، کہ ینعقد البیع، بیع منعقد ہوتی ہے دو طریقے سے۔ بیع، انعقاد بیع کیسے مولانا؟ انعقاد بیع یا تو ایجاب و قبول کے ذریعے سے ہے، ٹھیک، اور یا قائد کے ذریعے سے ہے، تعاطی کے ذریعے سے ہے۔ تو اس جملے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابو حنیفہ کے ماننے والے تعاطی کے ذریعے سے بیع کو ثابت کر رہے ہیں، جو ہم قبول نہیں کرتے۔ تو اباحہ تصرف میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف قائم ہے بیعیت یا ملکیت میں ہے۔ وَأَيْضًا، اور اسی طریقے سے فَتَمَسُّكُهُ، یعنی تمسک شیخ طوسی، پھر شیخ طوسی واپس آ گیا، شیخ طوسی کا متمسک ہونا اس جملے سے، کس جملے سے؟ بِأَنَّ الْعَقْدَ حُکْمٌ شَرْعِیٌّ، انہوں نے کیا کہا ہے؟ عقد حکم شرعی ہے۔ یدلو، یہ تمسک جو ہے خود دلالت کرتا ہے، یدلو کا فاعل تمسک ہے، یدلو یہ تمسک دلالت کر رہا ہے، یعنی یہ ضمیر جو یدلو میں تمسک پڑھ رہی ہے، اور خود یہ جملہ پورا خبر ہے تمسکو کی۔ فَتَمَسُّكُهُ بِأَنَّ الْعَقْدَ حُکْمٌ شَرْعِیٌّ، اور شیخ طوسی نے جو اوپر فرمایا ہے کہ عقد کیا ہے مولانا؟ حکم شرعی ہے، یہ دلالت کرتا ہے علی عدم انتفاع قصد البیعت، عدم انتفاع قصد البیعت کے اوپر، یعنی قصد بیعت و ملک تھا، بھائی متعاطیین نے قصد بیع کیا ہے، قصد ملکیت کیا ہے، تب آ کے شیخ طوسی فرما رہے نہیں بیع محقق نہیں ہوگی،
ملکیت محقق نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر حکم شرعی موجود نہیں ہے ملکیت اور بائیت کو ثابت کرنے کے لیے. وَإِلَّا، اور اگر آپ کے یہ والی بات کو نہیں مان رہے ہیں، ہے نا، کہ انہوں نے کیا نام ہے قصد بائیت کیا گیا ہے، ہاں، وَإِلَّا لَكَانَ، تو ایسی صورت میں بہتر یہ تھا، لَكَانَ الْأَوْلَى، بہتر کیا تھا؟ بل المتعین، یہ بل استدراک کر رہا ہے کس چیز کو؟ اولا سے استدراک کر رہا ہے کہ اولا نہیں ہے بلکہ متعین ہے. صرف اور صرف یہی بات ہے. کیا؟ التعلیل بہی، تعلیل بے کے ذریعے سے لائی جائے. اس ما انتفاع حقیقت البے، ابھی میں واضح کرتا ہوں، گھبرائیے نہیں. اس ما انتفاع حقیقت البے لغتاً و عرفاً لا معنی للتمسک بتوقیفیت ہی بتوقیفیتن، اس لیے کہ جب بے لغتاً عرفاً نہ رہ جائے تو توقیفیت سے تمسک کرنے کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا. بتوقیفیت الاسباب الشرعیہ، اسباب شرعیہ یا احکام شرعیہ کے توقیفی ہونے سے استفادہ کیا جائے، اس کا کوئی معنی نہیں رہتا. کما لا یخفی، جیسا کہ بات مخفی نہیں ہے. دیکھیے متعاتین قصد ملک کر رہے ہیں، قصد بے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ دو صورت ہے. یا تو یہ کہ متعاتین قصد اباحہ کر رہے ہیں، پوری توجہ سنیے گا. متعاتین کیا کر رہے ہیں مولانا؟ قصد اباحہ کر رہے ہیں. متعاتین ہے نا، قصد متعاتین کیا ہے مولانا؟ بولیے. یا اباحہ تصرف ہے اور یہ کیا ہے؟ ملکیت ہے. ٹھیک ہے، یعنی بے. جب ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں اور ہم کو یہ دے رہے ہیں تو دو صورت ہے. یا ہم پوری توجہ، یا ہم دونوں قصد اباحہ تصرف کر رہے ہیں یا قصد ملکیت کر رہے ہیں. اگر ہم دونوں صرف اور صرف قصد اباحہ تصرف کر رہے ہیں تو شیخ طوسی کو اگر اس کی بیعیت اور ملکیت کو کاٹنا ہو تو اتنا یہ کہنا چاہیے ان کو کہ یہ بے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بے کی شرط مفقود ہے. شرط کیا ہے؟ قصد طرفین بالتملیک، ہے نا، قصد طرفین بالبیع. جب ہم دونوں نے بیع کی اور تملیک کی کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے تو پھر مقتضی مفقود ہے. ملکیت کب آئے گی؟ ملکیت کے لیے مقتضی کیا ہے؟ بیع کا ہونا. نہیں سمجھ رہے ہیں بات نہیں ہو رہی ہے. ملکیت کب آئے گی ہونا؟ جب بیع ہو. تو ملکیت یا ملک کے لیے متقاضی کیا ہے؟ بیع ہے. جب ہم لوگوں نے بیع کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے تو کیا نام ہے؟ متقاضی کیا ہے؟ مفقود ہے نا. کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ ایک چیز موجود ہو، چیز مفقود ہو، معنی مفقود اور کیا ہے؟ مقتضی. ہاں، مقتضی لفظ کا جائے گا. مقتضی یہاں پر جو کیا ہے؟ مفقود ہے. مقتضی ملکیت کیا ہے مانا؟ بیع. ہم لوگوں نے بیع کا ارادہ نہیں کیا تو ختم. تو شرعاً اور لغتاً اس کو بیع نہیں کہا جا سکتا ہے. یہ بات کہنا چاہیے شیخ طوسی کو، ہے نا. شیخ طوسی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ملکیت نہیں آئے گی اس لیے کہ مقتضی جو ملکیت کا تھا بیع وہ نہیں ہے. یہاں پر بیع کا ارادہ ہی نہیں کیا ہم لوگوں نے. شیخ طوسی کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ طوسی جو ہے فرماتے ہیں، جی شیخ طوسی کہتے ہیں شریعت کا حکم نہیں آیا ہے جو اس کی ملکیت کو سمجھائے یا بیعیت کو سمجھائے. شرعی اعتبار سے بیع نہیں، ملک نہیں ہے، شرعی اعتبار سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دونوں بیع کا ارادہ جی قصد کر رہے ہیں. احسن. ہم دونوں جب بیع کا قصد کر رہے ہیں تب شیخ طوسی آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیع محقق نہیں ہوگی اس لیے کہ اس میں جب قبول نہیں ہے.
اس لیے کہ اس میں ایجاب و قبول نہیں ہے. اور بھائی وہاں پہ کہا جا سکتا ہے اور بالکل وہاں پہ آئے گی کہ جہاں ایجاب و قبول ہو یا حکم شرعی نہیں آیا ہے. تو شیخ طوسی کا حکم شرعی سے تمسک کرنا بھی اس بات کو سمجھاتا ہے کہ جو متعاطیین وہ قصد تبلیغ نہیں کر رہے ہیں, قصد تبلیغ کر رہے ہیں, قصد بہا نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں پھر سے جلدی سے ترجمہ کر رہا ہوں. اصل بحث کیا ہے سمجھ میں آ رہا ہے نا, کہ محل اختلاف مواطات میں کیا ہے, وہ والی مواطات مورد نزاع ہے کہ جہاں اباحہ تصرف کا قصد ہو, یا وہ والی مواطات کہ جس میں تبلیغ کا قصد ہو. فرماتے ہیں کہ نہیں, اباحہ تصرف کے سب قائل ہیں کہ جب مواطات ہو گئی تو اباحہ تصرف آ گیا, اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. محل نزاع جو ہے مولانا محمد رضا صاحب کو کیا ہے, ہاں محل نزاع یہ ہے کہ آیا ایسے مواطات کی صورت میں آپ ہم اس کے مالک ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو وہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ محل نزاع جو ہے وہ تملیک والا میٹر ہے. اس پہ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ شیخ طوسی نے آ کر کے یہ فرمایا ہے کہ جب ایجاب و قبول نہیں ہوا ہے تو حکم شرعی نہیں لاگو ہوا, حکم شرعی نہیں آیا تو پھر تبلیغ محقق نہیں ہو رہی ہے. یہ بات اس وقت کہی جائے گی کہ جب متعاطیین نے بیع کا ارادہ کیا ہو. اس کی کاٹ میں شیخ طوسی کہہ رہے ہیں بیع نہیں ہوئی کیونکہ ایجاب و قبول چاہیے بیع میں, جب ایجاب و قبول نہیں تو بیع نہیں تو ملک رہی ہے. لیکن اگر انہوں نے شروع سے ارادہ ہی نہ کیا ہوتا بیع کا تو شیخ طوسی کو یہ کہنا چاہیے تھا بیع نہیں ہے. یہ کیوں نہیں بیع ہے, کیونکہ شرط بیع, شروط بیع میں سے شرط ہے متعاقدین کا جدی ہونا, ارادہ کرنا. متعاقدین نے ارادہ نہیں کیا اس چیز کا تو بیع کیسے ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وَإِلَّا لَكَانَ الْأَوْلَىٰ ہے نا. شیخ طوسی کا یہ جملہ کہ اب حکم شرعی ہے, یہ دلالت کرتا ہے کس بات پر, اس بات کے اوپر کہ قصد بیعت منتفی نہیں ہے. یہاں پر یہ دو منفی آ گئے, نفی در نفی کیا ہو جاتے ہیں, ایک تو انتفاع ہے یہ نفی, دوسرے اس کے اوپر عدم آیا یہ نفی. تو اس کا مطلب کیا ہوگا, قصد بیع ہے نا. تو شیخ طوسی کا جملہ خود سمجھا رہا ہے کہ قصد بیعت ہے طرفین کی جانب سے. ٹھیک ہے, وَإِلَّا لَكَانَ الْأَوْلَىٰ, اور اگر قصد بیعت نہ کرتے یہ دونوں, کون دونوں, متعاطیین, تو بہتر بلکہ متعین یہ تھا کہ تعلیل جو لاتے شیخ طوسی وہ اس سے لاتے, حکم شرعی والے کوئی علت نہیں بناتے, علت اس کو بناتے. یعنی کہتے کہ بیع نہیں ہے کیونکہ علت ہے, بیع نہیں ہے کیونکہ قصد بیعت نہیں کیا ہے. سمجھ آ گیا نا, بیع نہیں کیونکہ بہی مطلب سمجھ آ گیا, بہی کے نیچے لکھیے گا ایرو بنا کے, بیع نہیں ہے کیونکہ قصد بیعت نہیں کیا ہے. بہی کے نیچے بیع نہیں ہے کیونکہ قصد بیع نہیں کیا ہے. یہ کہنا چاہیے تھا ازما انتفاع البیع لغتاً, اس لیے کہ لغتاً اور عرفاً جب بیع نہ ہو, منتفی ہو جائے بیع کا ہونا, تو لا معنی للتمسک بتوقیفیت الاسباب الشرعیہ, تو پھر اسباب شرعی, احکام شرعی جو چیز سبب بنتی ہے کسی حکم کا, اسباب شرعی کے توقیفی ہونے سے تمسک کرنے کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا ہے. یعنی یہ بات آپ اس وقت کہیے کہ شرعی دلیل اس پہ موجود نہیں ہے کہ جب خود قصد بیع ہو ایجاب و قبول کے بغیر. ٹھیک ہے, ایجاب و قبول نہیں ہے, اس کی دلیل کے طور پہ آپ کہہ رہے ہو جہاں ایجاب و قبول نہ ہو وہاں حکم شرعی ہے کہ وہ بیع نہیں ہوتا. یہ اس وقت نوبت آئے گی کہ جب خود قصد بیع کیا ہو ان دونوں نے, جب قصد بیع نہیں کیا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو شیخ طوسی چونکہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ایجاب و قبول نہ ہو وہاں پر بیع نہیں ہو سکتا ہے, وہ ملک آور نہیں ہے کیونکہ حکم شرعی یہاں پر موجود نہیں ہے. یہ جملہ شیخ طوسی بتاتا ہے کہ ان دونوں نے قصد بیع کیا ہے, قصد بیع کیا ہے, پھر بھی یہ بیع نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, ہاں کیونکہ وہ نہیں ہے, ایجاب و قبول نہیں ہے. لہذا
کما لا یخفی وقال فی السرائر. اچھا ایک انہوں نے کہا تھا نا بعض علماء کے اقوال نقل کر رہے ہیں تو شیخ توسی بات نقل کر دی. اب ابن ادریس ہلی کی گفتگو پیش کر رہے ہیں جو سرائر میں ہے. کیا بعدہ انہوں نے فرمایا بعدہ یہ بریکٹ میں بعدہ ذکر اعتبار الایجاب والقبول و اعتبار تقدم الاول علی الثانی. انہوں نے ایجاب و قبول کو ذکر کیا اور یہ بھی ذکر کیا کہ ایجاب کو مقدم کیا جائے گا کس پر؟ قبول پر. جب یہ ذکر کر چکے تو قالا انہوں نے ایک بات کہی ما لفظ ہو جس کا خلاصہ یہ ہے, جس کا لفظ یعنی جس کا خلاصہ یہ ہے, یعنی ان کا کلام یہ ہے. جو بات کہی ہے ہم بعین ہی نقل کر رہے ہیں, ان کے لفظ کو نقل کر رہے ہیں, ان کی بات کو نقل کر رہے ہیں. کیا فیضا, یہ کس فیضا سے عبارت کس کی ہے؟ علامہ ابن ادریس ہلی کی ہے. فیضا دفع قطعة الى البقلی او الى الشارب فقال آتنی فإنه لا يكون بیان ولا عقدن. یہ جملہ تو واضح ہے نا کہ جب کوئی کپڑا بقلی یا شارب کو دے اور یہ کہے کہ اس کے بدلے میں ہم کو تھوڑا سا کچھ دے دو, پانی یا مثلا بقل, تو یہ بے نہیں ہوگا اور نہ عقد ہوگا. لأن الایجاب والقبول ما حصل, کیونکہ ایجاب اور قبول حاصل نہیں ہوئے ہیں. وکذالک سائر الموقع, اسی طریقے سے تمام موقرات میں بھی ہے. ٹھیک ہے, باقی موقرات میں بھی. وسائر الاشیاء محقرا کانا اور غیر محقرین, اور دوسری بھی چیزیں چاہے وہ محقر ہوں چاہے غیر محقر ہوں. یعنی کیا؟ غیر محقر کے بغل میں نے لکھا ہے اگر ایجاب و قبول نہیں تو ملکاور نہیں ہے, چاہے وہ حقیر ہو یا غیر حقیر ہو. ٹھیک ہے. من الثياب والحیوان وغیر ذالک, چاہے جیسے مثلا کپڑا ہے, جانور ہے, یہ اس کے علاوہ یہ غیر محقر نہیں ہے نا, تو چاہے محقر ہو چاہے غیر محقر ہو. اگر صرف دیا اور لیا گیا ہے اور ایجاب و قبول نہیں ہے تو اسے عقد بیع نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا يَكُونُ إِبَاحَةً لَهُ, ہاں اباحہ تصرف ضرور آ جائے گا یہاں پر. ٹھیک ہے. فَيَتَصَرَّفُ كُلٌّ مِّنْهُمَا فِي مَا أَخَذَهُ تَصَرُّفًا مُبَاحًا, بس ان میں سے ہر دو تصرف کریں گے ایک دوسرے کے مال پر. کون سا تصرف؟ تصرف ہے مباح یعنی حلال, جائز ہے تصرف کرنا. من غیر ان یکون ملکہ او دخل فی ملکہ, یا دخل فی ملکہ, دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ دیا, آپ نے وہی پرانی والی بات ہے, آپ نے ہم کو یہ دیا تو ملک نہیں آئے گا, عبادت تصرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہماری ملکیت میں داخل نہیں ہوگا مال, لیکن تصرف کر سکتے ہیں. وَلِكُلٍّ, اب ایسے کہیے چاہے من غیر ان یکون ملکہ, بغیر اس کے کہ اس کا ملک ہو, جیسے پچھلے صفحے پہ کہا تھا شیخ انصاری نے, ان کی عبارت نقل کی تھا شیخ توسی کی, یا ایسے کہیے اور دخلا فی ملکہ ہی, یعنی داخل ہو جائے اس کی ملک میں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں, من دون ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. تو ابھی تک ابن ادریس ہلی کی بات وہی والی ہے جو شیخ توسی نے فرمائی تھی, کوئی نئی بات نہیں ہے. کہ اگر ایک سامان دیا آپ کو, ہم نے آپ سے لیا تو یہ واحد تصرف آ جاتا ہے, ملکیت یہاں پر نہیں آتی ہے. کب نہیں آتی ملکیت؟ کیوں نہیں آتی؟ ہاں, کیونکہ جب قبول نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا أَن يَرْجِعَ فِي مَا بَذَلَهُ, وہ جو ثمرہ اور فائدہ کہہ کے شیخ توسی نے سمجھایا تھا اسی کو یہاں پر انہوں نے اپنے لفظوں میں بتایا ہے کہ دونوں, اس کا ثمرہ کیا ہوگا کہ دونوں کے لیے جائز ہوگا کہ جو ایک دوسرے کو بذل کیا عطا کیا ہے وہ واپس لے سکتے ہیں. لأن الملک لم يحصل لهما, کیونکہ ان دونوں کے لیے ملک حاصل نہیں ہوا ہے. ولیس ذالک فی العقود الفاسدہ, یا من العقود الفاسدہ, دونوں کہہ سکتے ہیں. عقود فاسدہ میں یہ عقود فاسدہ سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. ولیس ذالک نہیں, من البہتر ہے, من زیادہ بہتر ہے, میں سے نہیں ہے.
ہے نا. اور اگر من نہیں کہیں گے تو کہیں گے یہ تعاطی جو ہے وہ عقود فاسدہ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہتر وہی منل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں گیا, ولیس ذالک, ذالک یعنی تعاطی, من العقود الفاسدہ, تعاطی جو ہے وہ عقود فاسدہ میں نہیں ہے یا عقود فاسدہ میں سے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ بیع ہے, عقد ہے, عقد ہے, بس یہ ہے کہ چوں ایجاب و قبول نہیں لہذا عقد فاسد ہے. اچھا, عقد فاسد کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اگر عقد فاسد ہو گیا تو عبادت تصرف بھی نہیں آتا ہے. اگر عقد فاسد ہے, بیع فاسد ہے, کسی شرط کے فقدان کی وجہ سے, مثلا اس میں ایک شرط یہ ہے کہ متعاقدین جو بالغ ہوں, بالغ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یا مثلا اس میں شرط یہ ہے کہ ملکیت اپنی قبل از فروخت, جو چیز ہم بیچ رہے ہیں وہ ہماری اپنی ہو, ہماری اپنی دوسرے کی چیز بیچ رہے ہیں, ہے نا. اب اگر ہم نے دوسرے کی چیز بیچ دیا یا بالغ نہیں ہے بیچنے والے خریدنے والے, تو یہ عقد تو ہے, کون سا عقد ہے؟ عقد فاسد ہے. جب عقد فاسد ہو جاتا ہے تو تصرف جائز نہیں ہے. یہ جو تعاطی جو ہے نا, یہ معاہدات یہ عقود فاسدہ میں سے بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں تصرف جائز نہیں ہوتا, یہاں تصرف جائز ہے. اگر عقود فاسدہ سے مان لیں گے آپ تو پھر تصرف بھی ناجائز ہو جائے گا, عبادت تصرف ختم ہو جائے گا. وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ, اور یہ تعاطی جو ہے یہ عقود فاسدہ میں سے بھی نہیں ہے. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَقْدًا فَاسِدًا, اس لیے کہ یہ عقد فاسد ہوگا تو لم يصح التصرف فيما صار الى كل واحد منهما, تو پھر دونوں میں سے ہر ایک کے لیے تصرف بھی جائز نہیں ہوگا جو ان کا ہو گیا اس میں. یہ آپ کا ہو گیا مولانا, یہ میرا ہو گیا, تو اس میں آپ تصرف جائز نہیں ہوگا آپ کے لیے جب عقد فاسد ہوگا تو. وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْإِبَاحَةِ, لیکن تعاطی میں یہ چیز جائز ہے نا, تعاطی برسبیل اباحہ ہے, تعاطی میں کوئی مشکل نہیں ہے, اباحہ تصرف ہے. ٹھیک. فَإِنَّ, ایک سلوہ پڑھتے ہیں آپ لوگ. محمد رضا صاحب, اگر آپ کو خستگی آ رہی ہے تو ایک بار چہرے پانی ڈال لیجیے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ سرحال رہتے ہیں کلاس میں, اور آج میں شروع سے دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا جو ہے وہ نروس سے ہیں, سوری تھکے سے لگ رہے ہیں چہرے سے, آنکھ سے نیند آ رہی ہے آپ کو ہیں. ایک بار پھر آپ لوگ مل کے سلام پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. جب ذاکر کہتا ہے مل کے پڑھ دیو, پھر بھی مل کے نہ ہو تو بڑا خراب لگتا ہے نا. فَإِنَّ تَعْلِيلَهُ, چلیے اب یہاں پہ آ رہی ہے ابن ادریس کی بات پر شیخ انصاری کیا جملہ اضافہ فرماتے ہیں. فَإِنَّ تَعْلِيلَهُ, ابن ادریس کی بات شیخ توسی سے ملتی جلتی تھی. شیخ توسی نے جو بات کہی تھی تقریباً وہی بات انہوں نے بھی کہی ہے. خلاصہ کلام یہ تھا کہ کیا نام ہے, جب ایک دوسرے کے حوالے کرتے ہیں اور بغیر ملک کا ارادہ کیے تو تصرف جائز ہوتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب ملک نہیں ہے تو بیع کا ارادہ کے بغیر, ایجاب و قبول کے بغیر اگر ایک دوسرے سے منتقل کرتے ہیں تو تصرف جائز ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں کیونکہ ملک حاصل نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو ہے شروط یہ عقود فاسدہ میں سے بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر فاسد ہوتا تو تصرف بھی جائز نہیں ہوتا. یہاں تک انہوں نے بات کہی. اب فرماتے ہیں فَإِنَّ تَعْلِيلَهُ, ابن ادریس انا کا اسم جو تعلیلہ ہے, اور یدلو اس صدر کے آخر میں یہ خبر ہے, یدلو خبر ہے انا کی. ان تعلیلہ عدم ملک بعدم حصول الایجاب والقبول, جو انہوں نے فرمایا کیونکہ ایجاب و قبول نہیں ہے لہذا کیا, ہاں استشان صاحب زور سے بولیے, کیونکہ ایجاب و قبول نہیں ہے لہذا ما حصل, ملک حاصل نہیں ہوئی. لأن الایجاب والقبول
ما حاصلہ ایجاب و قبول حاصل نہیں ہوئی، ملک نہیں ہے. تو انہوں نے عدم ملک کی علت کو کسے کیا قرار دیا، کس چیز کو قرار دیا ہے؟ ایجاب و قبول کا نہ ہونا. ایجاب و قبول نہ ہونا علت ہے کس چیز کے لیے؟ تو عدم ملکیت کی تعلیل انہوں نے جو کی ہے، علت پیش کی ہے عدم ایجاب و قبول کے ذریعے سے. یدلو، یہ بات بھی، یہ ان کی تعلیل بھی دلالت کر رہی ہے اس بات کے اوپر، علی ان لیس المفروض، مفروض نہیں ہے کیا، ما لو لم یقصد التملیک، جب تملیک کا قصد نہ ہو، جیسا کہ صاحب جواہر نے کہا ہے. یعنی صاحب جواہر کی بات بار بار کاٹ رہے ہیں کہ ابن ادریس نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جب ایجاب و قبول نہ ہو تو ملک حاصل نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ متعاطیین ملک کا ارادہ کر رہے ہیں، ملک کا ارادہ کر رہے ہیں، مگر کیونکہ ایجاب و قبول نہیں لہذا ملک حاصل نہیں ہے. یہ ابن ادریس نے کہا ہے. ورنہ اگر ملک کا ارادہ نہ کرتے تو یہ بات ابن ادریس کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ملک حاصل نہیں ہے. تحصیل حاصل بول رہے ہیں نا وہ، ملک نہیں محقق ہوگی کیونکہ ایجاب و قبول نہیں کیا. بھیا ملک کا ارادہ ہی کب کیا کہ آگے جملہ کہنا ہے؟ یہ جملہ آپ اس وقت کہیں گے کہ ملک حاصل نہیں ہے، یہ جملہ آپ اس وقت کہیں گے ملک حاصل نہیں ہے کہ جب ہم ملک کا ارادہ کریں. جب ہم ارادہ کر ہی نہیں رہے ملک کا تو آپ کیوں کہیں گے بات بیکار فاتو ہے بات ابس. ماں ساتھ میں ایک چیز اور بھی ہے، انا ذکرہ فی حیز شروط العقد یدل علی ما ذکرناہ. کہہ رہے ہیں کہ ابن ادریس سہلی صاحب جی اس بات کو شروط عقد کے ذیل میں، حیز شروط عقد میں بیان کر رہے ہیں. یعنی وہاں بیان کر رہے ہیں جہاں پر عقد کی شرطیں بیان کی، وہاں پر اس مسئلے کو ابن ادریس سہلی نے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. یعنی کہا کہ مواطات میں دیکھیے شروط عقد ہے، انہوں نے کہا کیا، بلوغ، قصد، فلاں، یا مثلا ملکیت، اپنی ملکیت یعنی اپنا مال ہو جس کو بیچ کریں، فلاں فلاں شرطیں بیان کی ہے. ان جہاں یہ شرطیں بیان کی ہیں عقد بیع کی، ان شرطوں میں یہ کہا ہے، ان شرطوں میں یہ بات کہی انہوں نے کہ قصد ملکیت، قصد تملیک کرے. اور کہہ رہے کیونکہ مواطات میں ساری شرطیں پائی جاتی ہیں عقد بیع کی، صرف یہ شرط نہیں ہے. کون شرط نہیں ہے؟ ایجاب و قبول والی ہے نا، ایجاب و یہ سب ہے، لیکن یہ جو ہے وہ کٹ، لہذا یہ بیع نہیں ہے. ٹھیک ہے مولانا، یہ صاحب جو بیان فرما رہے ہیں یہ مسئلہ وہ کہاں بیان کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ عقد بیع کی شرطیں جا بیان کی، تمام شرطیں، شروط عقد. ان شروط عقد کو بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ ان شروط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ ایجاب و قبول. مواطات میں کیونکہ ایجاب و قبول نہیں لہذا وہ بیع نہیں ہے. یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ قصد تملیک ہے، قصد تملیک ہے. نہیں سمجھ میں آیا کیا؟ دیکھیے ہم عقد کی شرطیں بتا رہے ہیں. بحث یہ ہے کہ عقد مواطات ملکاور ہے یا نہیں، بیع واقعین ہے کہ نہیں، عقد بیع ہے کہ نہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثلا 4 شرطیں ہیں. بلوغ ہے، پہلے سے حاصل ملکیت اپنے مال پر، ملکیت تملیک کی بات نہیں کر رہا ہوں، ملکیت، قصد تملیک اور ایجاب و قبول. مثلا یہ شرطیں ہیں کس کی؟ بیع کی شرطیں ہیں. مواطات میں سب کچھ تو ہے، ایجاب و قبول نہیں ہے. مواطات میں
سب کچھ ہے ایجاب و قبول نہیں ہے، تو پھر مواطات بے نہیں ہے۔ جب کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ہے صرف یہ نہیں، اس کا مطلب یہ قصد تملیغ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو بحث کر رہے ہیں مورد نزاع جو ہے اور مورد خلاف جو مواطات ہے وہ کون والا ہے؟ اباحت تصرف والا نہیں، قصد تملیغ والا۔ کیا یہ تملیغ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، جو ایجاب و قبول نہیں ہے۔ ایجاب و قبول ہوتا تو ہو سکتی تھی۔ فإن تعلیلہ عدم الملک بعدم حصول ایجاب القبول يدل على ان ليس المفروض ما لو لم يقصد التملیغ۔ اگر برخلاف نظریہ صاحب جواہر اگر تملیغ کا قصد نہ کرے، ٹھیک ہے، تو ایجاب و قبول والی بات یہاں پر ان کو نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ مع ان ذکرہ، یہاں سے مع ان ذکرہ، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے آپ کہ انہوں نے ذکر کیا ہے مواطات کو حیز اور ذیل شروط عقد میں، اور یہ چیز خود یدل دلالت کرتی ہے علامہ ذکر نہ ہو جو ہم نے ذکر کیا اس کے اوپر، یعنی سب چیزیں صرف عقد نہیں ہے، سب چیزیں صرف عقد نہیں ہے، تو پھر یہ سب چیزیں صرف ایجاب و قبول نہیں ہے، سب چیزیں صرف ایجاب و قبول نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بے نہیں ہے۔ بے کی ساری شرطیں مگر ایک شرط نہیں ہے، ایک شرط نہیں ہے تو یہ بے نہیں ہے۔ ولا ینافی ذالک، ذالک یعنی کلام ابن ادریس، قولہ ولا ینافی ذالک قولہ ولیس ھذا من العقود الفاسدہ کما لا یخفی۔ اچھا دیکھیے، دو بات انہوں نے کہی ہے۔ ایک تو یہ کہا کہ یہ عقد بے نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ پھر سے بولیے گا، سب لوگ بولیے گا پھر سے، عقد بے کیوں نہیں ہے یہ؟ کیونکہ اس میں ایجاب و قبول نہیں ہے، لہذا عقد بے نہیں ہے، ملکیت آور نہیں ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ عقود فاسدہ میں سے نہیں ہے۔ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں یہ عقد بے نہیں ہے، دوسری جانب آپ اس کو عقود فاسدہ میں سے بھی شمار نہیں کر رہے ہیں۔ جب بے کی شرطیں نہیں ہیں اس میں تو عقد فاسد مان لیجئے نا، کرنے عقد فاسد بھی نہیں ہے، کہا تھا نہیں کہا تھا اوپر۔ ایک طرف تو یہ کہا، مولانا پھر سے بول رہا ہوں، ایک طرف تو یہ کہا کہ عقد بے نہیں ہے، دوسری جانب یہ کہا کہ عقد فاسد میں بھی نہیں ہے۔ یہ ان دونوں میں آپس میں منافات نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، کہہ رہے نہیں منافات نہیں ہے۔ ان دونوں، یہ سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہو سکتا ہے، ابن ادریس حلی کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، حضور آپ نے یہ کہہ دیا کہ عقد بے کی شرطیں نہیں پائی جاتی اس میں ساری، ساتھ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عقد فاسد میں سے نہیں ہے، یہ دونوں بات کیسے قابل جمع ہے؟ جب عقد صحیح کی شرطیں نہیں، عقد بے کی شرطیں نہیں ہے تو عقد فاسد ہو گیا، یہ عقود فاسدہ میں سے ہو گیا۔ یہ دونوں قابل جمع ہے، منافات ان دونوں میں نہیں ہے۔ کما لا یخفی، جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، عقد فاسد پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا، شارٹ کٹ میں اس کا جواب یہ ہوگا، ہے نا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ منافات نہیں رکھتی یہ دو بات، کہ آپ ایک طرف یہ بھی کہیے کہ عقد بے نہیں، دوسری طرف یہ بھی کہیے کہ عقد فاسد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں عقد بے کیوں نہیں؟ پہلے بتائیے۔ ایجاب قبول نہیں ہے، ایجاب قبول نہیں ہے عقد بے نہیں۔ عقد فاسد نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عقد فاسد ہوتا تو تصرف حرام ہو جاتا، اور یہاں پہ تصرف اجماعی فیصلہ ہے کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لہذا عقد فاسد بھی نہیں ہے۔ عقد فاسد کوئی اثر، عقد فاسد پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا، مگر یہاں اباحہ آور ہے، یہ عقد جو ہے اباحہ آور ہے، تو پھر کوئی ٹکراؤ، کوئی منافات ان دونوں میں نہیں رہ جاتا ہے۔ دیکھیے، دو چیز ہوتی ہے، ایک ہے مولانا مقصود متعاطیاں، ادھر دیکھیے گا، نظر جھکا کر، مقصود متعاطیاں، اور ایک چیز ہے غیر مقصود متعاطیاں۔ مقصود متعاطیاں کیا تھا؟ جب ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں، ہم کو یہ دے رہے ہیں، تو کیا ہے ہمارا ارادہ؟
भैया इतनी रामायण खत्म हो गई पूरा सीता को, ये बात जरूर पास हो जाएगी भैया। हमारा और आपका इरादा मालिक बनाना था, यही तो मोहित निज़ा है यही तो झगड़े, इसी तो झगड़ा है हैं? रिवायत तसर्रुफ वाले को तो सारी रिवायत में जिसको काटा है मुसलमान काटी तो रहे। तो मकसूद मुतकल्लिम क्या है? जब हम आपको ये दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं तमलीक, मालिक बनाना है। एक है मकसूद मुतकल्लिम, मकसूद मुताकियन, वो क्या है? तमलीक है, ठीक। और एक गैर मकसूद मुतकल्लिम, वो मुताकियन, वो क्या है? बोलिए, हैं? रिवायत तसर्रुफ है। हम दोनों जब एक दूसरे को दे थे मौलाना, तो इंसान से बताइए आपका इरादा क्या था? हैं? आपका इरादा क्या था जब ये आप हमको दे रहे थे, ये ले रहे थे, आपका इरादा क्या था? आप हमको उसका मालिक बनाना चाह रहे थे ना। तो हमारा मकसूद था तमलीक, हासिल क्या हुआ? तो एक मकसूद मुताकियन है जो तमलीक है, ठीक है, और एक गैर मकसूद मुताकियन है जो बाय तसर्रुफ है। उसमें क्या था? अब फासिद में न मकसूद हासिल हो रहा था, न गैर मकसूद हासिल हो रहा था, न तमलीक हो रही थी, ना इबादत तसर्रुफ हो रहा था। मौलाना इस तरीके से पेश कर रहा हूँ, आप लोगों को दाद देनी चाहिए, नारा लगाना चाहिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बस चीख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चीखों तो आवाज़ फंस रही है, माला में खरार आ रही है और ऐसा अदब हो रहा है, बल आ जा रहा है इसलिए चीख नहीं रहा हूँ, वरना मेहनत वैसे ही कर रहा हूँ मौलाना। तो नारे वाली बात सही है। एक मकसूद मुताकियन है। अच्छा, एक बात हमारे क्लास का एक मिजाज बन गया, अगर हम चीखते हैं तो पूरा क्लास से याद रहता है। हम किसी मसलियत के अंदर देखिए हमारे तबियत खराब है, आवाज़ पसीने गुजरे, तो क्लास खामोश बैठा रहता है अजीब मुखातब है हमारे, ठीक है। तो ये एक मकसूद मुताकियन है जो तमलीक है, एक गैर मकसूद मुताकियन है जो बाय तसर्रुफ है। अगर अक़्द फासिद हो जाता, अक़्द फासिद, तो ये दोनों क्या हो जाते? कट हो जाते। और गैर फासिद नहीं है, गैर फासिद अगर है तो क्या बोला ना, ये तो कट है मकसूद, मगर ये क्या है? गैर मकसूद हासिल हो गया है, ठीक है। तो मुनाफात रखता है इनका जुमला, इनकी दोनों बातें मुनाफात रखती हैं। इब्न इदरीस साहब ने एक तरफ ये कहा कि ये अक़्द बै नहीं है, तो दूसरी जगह ये कहा क्या कि अक़्द फासिद भी नहीं है। मुनाफात रखती दोनों? नहीं, मुनाफात नहीं रखती है। अक़्द बै ना हो करके भी इबादत तसर्रुफ का सबब बन रहा है, ये सबर हासिल हो रहा है, ठीक है, लिहाजा फासिद नहीं है। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब साहिब गुनिया की बात जो है इब्न ज़ोहरा की कल पेश करेंगे।